پوری حویلی میں سجاوٹیں چل رہی تھیں۔ آج اسرا کے نکاح اور کبیر فردان کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ تینوں دلہنوں کو گھر پر ہی پارلر والی تیار کرنے آئی تھی۔ اسرا گولڈن رنگ کی باری کامدار فراک پہنے، اس کے نیچے شرارہ پہنے، ماتھے پر باری بندی ٹھکائے، سائڈ میں جھومر ڈالے، ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، مہندی سے رنگے ہاتھ، ہلکے میک اپ اور لال لپسٹک لگائی، وہ حسینہ جان لیوا حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن ذہن کے پردوں پر کل کا منظر چھایا تھا۔ زرغام کا اتنا محبت بھرا لہجہ، اس کی خواہش جو وہ حق سے اسرا سے کر رہا تھا، اسرا کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بار کوئی مرد اس کے اتنا قریب آیا تھا، مرد بھی وہ جو اس سے منسوب ہے، اور کچھ گھنٹوں میں اس کی نکاح میں ہوگی۔ یہ سوچتے اسرا کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھی۔ وہ معصوم کہاں آج کل کے ماحول، کبیر اور زرغام کی سرد جنگ اور نرمین کے لیے زرغام کی محبت کو جانتی تھی۔ اس معصوم کی تو دل میں خواہشیں بننے لگی تھی زرغام خانزادہ کے لیے۔ جب شاہانہ بیگم آنکھوں میں آنسو لاتی، اس کی نظر اتارنے لگی اور پھر اسے سینے سے لگایا۔ اسرا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ آج اس کے نام کے آگے زرغام کا نام لگ جائے گا، اس کے باپ کا نام مٹا دیا جائے گا۔ یہ سوچتے ہر لڑکی کی طرح اس کے ہاتھ بھی کپ کپائے تھے۔ شاہانہ بیگم نے اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ راہما پنک کلر کے باری کامدار سوٹ پہنے، سر پر دوپٹہ سجائے، نازک سی جیولری اور لائٹ میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور شیشے میں خود کو نہار رہی تھی۔ جب فردان رائل بلو کلر کا 3 پیس پہنے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، اور راہما کو یک ٹک دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے پہلے اس نے ایسا خوبصورت منظر نہ دیکھا ہو۔ بہت حسین لگ رہی ہے۔ فردان اسے اپنے حصار میں لیتا آنکھوں میں خمار لیے محبت سے بولا۔ راہما کی پلکیں لرزنے لگی۔ جنگلی بلی! فردان اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھتے اس کی کان کی لو پر بوسہ دیتا پیچھے ہوا۔ جب راہما کے ماتھے پر بل آئے، آپ ہمیں اس نام سے نہیں پکار سکتے، وہ چڑھ کر بولی، تو فردان نے لب دانتوں میں دباتے مسکراہٹ کو روکا۔ ہم تو آپ کو اسی نام سے پکاریں گے جو آپ کا ہے۔ ہمارا نام راہما رحمان خانزادہ ہے، آپ ہمیں اسی نام سے پکاریں گے۔ راہما بے دہانی میں غصہ ناک پر سجائے بولی تھی جب فردان کی مسکراہٹ سمٹی، اور اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اس کے قریب آتے اسپاٹ انداز میں بولا، شش، راہما فردان خانزادہ ہے آپ، آئندہ مت بھولیے گا۔ جب راہما نے اس کا اسپاٹ لہجہ دیکھتے اس کے لبوں پر رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہم نے بے دہانی میں بول دیا، ہمیں معاف کر دے۔ کوئی بات نہیں جنگلی بلی۔ فردان واپس اپنی ٹون میں آتا اسے چڑھ گیا تھا۔ راہما کی شکل دیکھتی اسے ہنسی آئی جو رونی صورت بنا گئی تھی، لیکن ہاتھ چھڑانے کی غلطی نہ کری کیونکہ وہ جانتی تھی یہ نخرے باز پاگل پٹھان پھر برا مان جائے گا۔ فردان نے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ آپ واحد شخص ہے جس کے سامنے ہمارا دل جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے راہما فردان خانزادہ۔ فردان شدت جذبات سے بولا تو راہما نے پلکیں بچھاتے چہرے پر خوبصورت سی مسکان سجائی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ فردان کے نام کا حوالہ اسے بے پناہ خوبصورت لگا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ فردان نے چہرے پر ہلکی سی مسکان سجاتے پوچھا تھا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں ہمارے شور، آخر راہما فردان خانزادہ کی شور ہے، راہما نے گردن اکڑاتے اتراتے ہوئے جواب دیا تھا، جس پر فردان کا خوبصورت قہقہہ گونجا تھا جسے راہما نے محبت سے دیکھا تھا۔ چلے ابھی ہم نیچے چلتے ہیں، رات کو یہی سے شروع کریں گے۔ فردان اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے چوما تھا اور خود باہر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ نازو بیگم نے نرمین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اندر جا کر دیکھا جہاں نرمین کا میک اپ ہو چکا تھا، لیکن ڈریس اس نے ابھی تک چینج نہیں کیا تھا۔ نازو بیگم نے اسے دیکھا جو چہرے پر پریشانی سے جائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا نرمین بیٹا، آپ نے کپڑے چینج کیوں نہیں کیے؟ مورے ہم یہ ڈریس کیسے پہنے؟ آپ دیکھ کے یہ اتنا ہیوی اور ٹیل ہے، ہم کیسے سنبھالیں گے؟ وہ روحان سی ہوتے بولی تھی۔ نازو بیگم کو بے تحاشا پیار آیا تھا۔ انہوں نے بستر پر پڑا ڈریس دیکھا تھا جو پورا بستر گھیرے ہوئے تھا۔ سفید موتیوں سے سجا وہ خوبصورت ڈریس پیچھے سے ٹیل بے حد حسین تھا، جو سامنے والی کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے۔ بیٹا یہ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے بہت پیار سے لیا ہے، اور تھوڑی سی دیر کی بات ہے، جلدی سے پہن لے، باہر سب مہمان آ چکے ہیں۔ نازو بیگم نے اسے مناتے ڈریس پہنایا تھا۔ جیسے تیسے جب وہ چینج کرتے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی جہاں نازو بیگم نے اسے مبہوت ہوتے دیکھا، وہ خود ہی اتنی پیاری تھی اور اسے سجاوٹ کی تو ضرورت نہ تھی، لیکن ہلکے سے پنک میک اپ اور لائٹ سی جیولری پہنے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ نازو بیگم نے دعائیں پڑھتے اس پر دم کیا تھا اور اس کی نظر اتاری تھی۔
اور ہاف وائٹ گھونگھٹ اس کے چہرے پر ڈالا تھا۔ چلے اب ہم نیچے چلتے ہیں، آپ یہیں بیٹھے، تھوڑی دیر میں کبیر کے ساتھ نیچے آئیے گا، جس پر وہ سر ہلاتی اپنے ڈریس کو سنبھال کر بستر پر بیٹھی تھی۔ اسرا اور زرغام کا نکاح پہلے تھا، جہاں ایک طرف اسرا اور دوسری طرف زرغام کو بٹھایا گیا تھا۔ گولڈن شیروانی، گولڈن ہی کلا پہنے وہ بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ کچھ لڑکیوں نے رشک اور کچھ نے حسد کیا تھا اسرا کی قسمت پر۔ جہاں کبیر خانزادہ پوری وجاہت لیے بلیک 3 پیس پہنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے شہزادہ لگ رہا تھا اور اسرا کے برابر سرد تاثرات لیے کھڑا تھا، اور دوسری طرف فردان خانزادہ نے اسرا کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ مولوی نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسرا خانزادہ ولد برہان خانزادہ، آپ کا نکاح زرغام خانزادہ ولد اسماعیل خانزادہ سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسرا نے بے اختیار کبیر کے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا، جب فردان نے اس کی کیفیت سمجھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ قبول ہے۔ اسرا نے قبول کرتے اپنے سارے حقوق زرغام کو سونپے تھے، جس پر کبیر نے اپنی بہن کا ماتھا چوما تھا اور وہ کبیر اور فردان کے گلے لگتے بے تحاشا روئی تھی۔ زرغام خانزادہ ولد اسماعیل خانزادہ، آپ کا نکاح اسرا خانزادہ ولد برہان خانزادہ سے 1 لاکھ روپے سکہ راج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زرغام کے دماغ پر نرمین کا عکس سوار تھا۔ اس نے مٹیاں بھیجتے سامنے پھولوں کے اس پار اسرا پر نظر ڈالی تھی، جو کبیر کے سینے سے لگی بیٹی تھی۔ قبول ہے۔ زرغام کی قبولیت کے بعد ہر طرف خوشیوں کا سما بکھرا تھا۔ سب بڑوں نے مل کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے انہیں دعائیں دی تھی۔ جب زرغام خانزادہ اٹھ کر اسرا کے پاس آیا تھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس خوبصورت پٹھانی گڑیا کا چہرہ دیکھتے وہ سانس روک گیا تھا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ لگا تھا اور وہ واپس اپنے خول میں سمٹ گیا تھا۔ مبارک ہو۔ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے زرغام نے بس اتنا ہی کہا تھا، جب اسرا نے گنی پلکوں کا جلر اٹھاتے زرغام کو دیکھا تھا۔ وہ وجاہت سے بھرپور مت اسے آج سے پہلے کبھی اتنا حسین نہیں لگا تھا۔ آپ کو بھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتی پلکیں جھکا گئی تھی۔ زرغام اس کے برابر میں آ بیٹھا تھا۔ سب نے بے ساختہ ان کی نظر اتاری تھی۔ شاہانہ بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اوپر اپنی بہوؤں کو لینے بھیجا تھا، جو کب سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھلتے سامنے دیکھا تھا، جہاں وہ اپنا بھاری جوڑا پہنے بستر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ یہ ڈریس جو اس نے ایک آنکھ میں پسند کیا تھا نرمین کے لیے، جس پر موتی اور نگینوں کا کام اٹھ رہا تھا اور اس ڈریس کو بے تحاشا حسین دکھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ڈریس بہت ہیوی ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ کبیر خانزادہ کی بیوی یہی ڈریس پہنے، چاہے اس نازک جان کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ سامنے بیٹھے وجود کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگ میں وہ کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ اور نازک سی جیولری نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ کبیر کی نظروں کا مرکز اس کی توڑی پر چمکتا وہ تل بنا تھا، اور جن آنکھوں کا وہ دیوانہ تھا وہ تو گنی پلکوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا ساکھ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ہوش میں آتے وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ نرمین اس کے کلون کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کرتی آنکھیں کھول گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا بھاری جوڑا ٹھیک کرتی کھڑی ہونے لگی تھی، جب اس کا پیر اپنے گھیرے دار ٹیل میں اٹکا تھا اور وہ واپس بستر پر گرتی اور اپنی حالت بگاڑتی۔ اس سے پہلے ہی کبیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ نرمین نے دک دک کرتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کرتے خود کو کبیر کے گھیرے میں محسوس کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ پیر میں موچ تو نہیں آئی؟ بیٹو دکھاؤ مجھے، کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے سرعت سے نرمین کو آرام سے بستر پر بٹھایا اور نیچے زمین پر بیٹھتے اس کے سینڈل میں پیروں سے سینڈل اتارتے اس کے چاندنی سے سفید پاؤں کو اپنے گھٹنے پر رکھا تھا۔ سفید پاؤں میں چمکتے پازیب کبیر کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ہڑبڑاہٹ میں نرمین کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ وہ تو حیرانی سے کبیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اضطراب اور فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ نرمین کے دل خوشیوں سے نہا گیا تھا اپنے محبوب کے چہرے پر خود کے لیے اتنی فکر دیکھ کر، لیکن جب کبیر نے اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ اپنا پیر کھینچتی دبک کر پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے پیروں کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں؟ نرمین حیرت سے اس مغرور انسان کو دیکھنے لگی جو اس کا پاؤں پکڑے زمین پر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کبیر کے چہرے پر ناگواریت پھیلی تھی اس کی حرکت پر۔ اس نے اس کا پاؤں زبردستی واپس کھینچتے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس بار گرفت مضبوط تھی۔ اگر اب مجھے جھٹکا تو یہ پیر میں خود اپنے ہاتھ سے توڑ دوں گا۔ نرمین اس کا غصہ دیکھتی گھبرائی تھی، لیکن ہماری بات تو سنیں۔ جب کبیر نے اسے پھر گھورا تھا اور وہ منہ بند کرتی خاموش ہوئی، وہ دونوں پیر دائیں بائیں موڑتے معائنہ کرنے لگا اور پھر نرمین کا چہرہ دیکھا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی موچ نہیں آئی۔
ہاں تو کس نے کہا موچ آئی ہے؟ ہم ٹھیک ہے بالکل، نرمین نے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ جب کبیر نے اسے پھر گرا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ٹائم ویسٹ کر رہی ہو اتنی دیر سے میرا۔ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں آپ سے۔ آپ خود کب سے پیر پکڑ کر بیٹھے ہیں اور ہمیں خاموش کروائے جا رہے ہیں۔ نرمین جھنجھلاتی ہوئی بولی تو کبیر نے اپنے ہاتھ میں مقید نرمین کے پیر کو اور پھر خود کو زمین پر بیٹھا دیکھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ چلو نیچے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہ سابقہ لمحوں کا اثر زائل کرنے کے لیے بولا تھا اور اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالتے نرمین کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ یہ احتیاط تھی اپنی بیوی کے لیے کہ وہ پھر سے اس ڈریس میں الجھ کر گر نہ جائے جو اس نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے زیب تن کیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کس قدر باری ہے۔ کبیر کے دل کو خوشی ہوئی تھی۔ نرمین نے اس کا ہاتھ تھاما تھا جب وہ 2 قدم چلتی پھر لڑکھڑائی تھی، اور اس بار کبیر نے دایاں ہاتھ اس کی کمر کی گرد ڈالتے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نرمین کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان آئی تھی جو کبیر نہ دیکھ سکا تھا۔ فردان رحمہ کا ہاتھ تھامے نیچے لے کر آیا تھا جب سب نے پیار بھری نظروں سے اس جوڑی کو دیکھا تھا۔ سنیں، ہم پیارے تو لگ رہے ہیں نا؟ رحمہ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں سب کی نظروں سے کنفیوز ہوتی دھیمی آواز میں فردان سے بولی تھی۔ ابھی کمرے میں ہم نے آپ کی اتنی تعریف کی تو تھی، لگتا ہے رات والا انداز زیادہ پسند آیا آپ کو ہمارا تعریف کرنے کا۔ فردان شرارت بھرے انداز میں بولتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو تپا ہوا لال ہو رہا تھا شرم سے۔ فردان نے اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کیا تھا جب اسے اپنے ہاتھ پر جلن محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے جنگلی بلی؟ فوراً باز آ جائے ورنہ ابھی تو سب ہے، ابھی آپ بچ جائیں گی لیکن رات کو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ فردان نے ہلکی آواز میں رحمہ کو دھمکی دی تھی جو اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑ چکی تھی اور اس کی دھمکی سنتے فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہیں پاگل پڑ۔ جب فردان نے اسے گورا، سوری، رحمہ نے اپنی دانتوں تلے زبان دبائی تھی، یہ سوری اچھے سے قبول کریں گے ہم آپ سے، فکر نہ کریں۔ فردان نے اسے پھر دھمکی دی تھی اور رحمہ معصوم چہرہ بنا کر اسے دیکھنے لگی تھی کہ شاید اسے معافی مل جائے، لیکن فردان اگنور کرتا اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تھا جہاں سب انہیں دیکھ رہے تھے جو شاید مہمانوں کی نظر میں پیار بھری گفتگو کر رہے تھے۔ فردان نے لا کر رحمہ کو اسٹیج پر بٹھایا تھا جہاں 3 اسٹیج بنے تھے۔ ان سب کی نظر سامنے اسپاٹ لائٹ سے آتی روشنی پر پڑی تھی جہاں سے کبیر خانزادہ نرمین کو اتنے پیار اور احتیاط سے پکڑے نیچے لے کر آ رہا تھا۔ سب نے نرمین کے ڈریس کو رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا اور پھر اس پریوں سی لڑکی کے ساتھ اتراتے اس شہزادے کو جس کے چہرے سے بے تحاشا فکر جھلک رہی تھی اپنی بیوی کے لیے۔ کچھ نظروں میں ستائش تھی تو کچھ نظریں حسد سے دیکھ رہی تھی اس منظر کو۔ کوئی یہ منظر دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ بند کمرے میں یہی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جلاد بنا ہوتا ہے۔ وہ احتیاط سے نرمین کو سیڑھیوں سے اترتا نیچے لایا تھا جہاں 2 ملازموں نے اس کے ٹیل کو فرش پر پھیلایا تھا اور وہ مغروریت سے چلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامے ہوئے اسٹیج تک آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت سے لوگ کتنے متاثر ہوتے ہیں اس بات کا علم اسے اچھی طرح تھا۔ وہ زرغام خانزادہ کی آنکھوں میں فخر سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کو بتا رہا ہو کہ جو کبیر خانزادہ کا ہوتا ہے کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ زرغام کی آنکھیں حسد بھری نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نرمین کے ہاتھ میں تھاما ہوا ہاتھ اس کے دل میں آگ لگا رہا تھا۔ کبیر کے چہرے پر یہ غرور اسے خاک میں ملانا تھا۔ وہ نفرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اپنے برابر بیٹے وجود پر اس نے ایک کے بعد دوسری نظر تک نہ ڈالی تھی جو غیر ارادی طور پر یہ خواہش کر رہی تھی کہ اس کا شوہر تعریف نہ سہی ایک بار پیار بھری نظروں سے ہی دیکھ لے۔ کبیر نے نرمین کو اسٹیج پر لاتے اسے احتیاط سے بٹھایا تھا۔ نرمین بے حد خوش تھی کبیر کی اتنی فکر اور احتیاط خود کے لیے دیکھتے۔ اسے لگا تھا جیسے آج اس کی ہر خواہش پوری ہو گئی ہو جب کبیر خانزادہ نے اس کی مسکان 1 سیکنڈ میں چھینی تھی۔ ویسے آج تمہیں تکلیف تو بہت ہو رہی ہوگی نا کہ جو تمہارے محبت کا دم بھرتا تھا آج وہ کسی اور کا ہو گیا ہے، اور اب تم سے محبت کون کرے گا، تمہاری خوبصورتی کا دم کون بھرے گا؟ کبیر نے اس کے برابر بیٹھتے طنزیہ لہجے میں اس کے کانوں میں زہر انڈیلا تھا۔ نرمین اپنی جگہ خاموش ہوتی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ یہ الفاظ اس کی جان نکال گئے تھے، اس کی ساری خوشیاں راکھ ہو گئی تھی۔ آخر کب اس نے کسی غیر سے اپنی تعریفیں وصول کی تھی؟ اسے وہ منظر پھر سے یاد آیا تھا جہاں زرغام اس کے قدموں میں بیٹا اظہار کر رہا تھا اور اس رات وہ بے آبرو ہوئی تھی اسے اپنے ہی شوہر کے سامنے۔ کیا ساری زندگی وہ ایسے ہی یہ تانے اسے دیتا رہے گا؟ کیا کبھی وہ اپنی محبت کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی؟ نرمین کی آنکھ سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے جب کبیر سائڈ اسمائل چہرے پر سجائے اس کی گود میں درا ہاتھ پکڑتے اپنے ہاتھ میں قید کر گیا تھا
وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زرغام کی نظر یہی ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ زرغام اس بات کو ایکسیپٹ کر لے۔ جو اسے نہیں ملا وہ اس کا تھا ہی نہیں، اور اب آگے جو اس کا ہو گیا ہے اس کے ساتھ بڑھے۔ جب نرمین نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، جسے کبیر نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جیسے طوفان بھی آ جائے تو نہیں چھوڑے گا۔ کیا ہوا؟ میرا چونا بہت ناگوار گزر رہا ہے تمہیں؟ کبیر اس کے ہاتھ پر سخت گرفت کرتے ہوئے بولا تھا، جس کی گرفت سے نرمین کو لگا جیسے اس کے خون کی گردش ہاتھ میں رک گئی ہو۔ نہیں ہمیں درد، خاموشی سے بیٹھو۔ نرمین نے بولنا چاہا تھا، لیکن کبیر نے اسے خاموش کرواتے مسکرا کر سامنے دیکھا تھا۔ درد سے نرمین کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، اور جب اس کی برداشت سے باہر ہوئی تو وہ بول اٹھی، چھوڑے پلیز، ہمیں درد ہو رہا ہے بہت۔ وہ التجا کرتے لہجے میں بولی۔ جب کبیر اس کی نم آواز سنتا، اس کے ہاتھ پر دھیان دے گیا تھا جو گلابی سے پیلا زرد ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً نرمین کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ بے دہانی میں اتنی دیر سے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کیا ہوا تھا۔ کبیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے نرمین کا ہاتھ تھاما اور اسے سہلانے لگا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ ہاتھ سہلاتے سہلاتے فکرمندی سے پوچھنے لگا، اور نرمین اسے حیرانی سے دیکھنے لگی، جو ایک ایک منٹ میں روپ بدلتا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ خود ہی اسے تکلیف دے رہا تھا اور خود ہی اس تکلیف پر تڑپ بھی رہا تھا۔ نرمین خاموش رہی اور اپنے منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ کبیر اس کی تکلیف سمجھتا اپنے ہاتھ میں نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اور ہر تھوڑی دیر بعد پیار سے سہلا رہا تھا، جیسے تڑپ رہا ہو اسے درد دے کر۔ لیکن نرمین کا دل جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے جھوم رہا تھا، اب اس کے لفظ پر بھی خاموش تھا۔ اس کے کانوں میں کبیر کے تھوڑی دیر پہلے کہے گئے جملے بازگشت کر رہے تھے، جو نرمین کی شادی کے بعد آئی پہلی مسکراہٹ کو بھی چھین گئی تھے۔ سب خوشیاں مناتے تینوں جوڑیوں کو محبت سے دیکھ رہے تھے، جب زرغام خانزادہ نے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ داجان، میں معافی چاہتا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن میں ابھی ہی اسرا کی رخصتی چاہتا ہوں۔ داجان اور برہان خانزادہ نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آخری وقت پر کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اسرا ابھی چھوٹی ہے، اس لیے اس کی رخصتی فی الوقت نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور کبیر بھی نہیں چاہتا۔ برہان خانزادہ نے اسے تمام مسائل سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ماموں جان، میں جانتا ہوں یہ سب، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ گرم ٹھنڈی آنچ سے بچا کر رکھوں گا۔ اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ اسرا کی فکر نہ کریں۔ وہ اب میری ذمہ داری ہے، میں بخوبی نبھاؤں گا۔ اور رہی کبیر کی بات، تو باپ آپ ہیں، اپنی بیٹی کا فیصلہ آپ کو اور آپ کے بعد مجھے کرنے کا حق ہے۔ زرغام خانزادہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کس طرح باتوں کے جال میں پھنسانا ہے۔ برہان خانزادہ کو تو ہمیشہ سے ہی زرغام داماد کے روپ میں پیارا تھا۔ وہ اس پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ایک دفعہ کبیر اور فردان سے بھی پوچھ لوں، یہ بہتر رہے گا۔ جیسا آپ کو مناسب لگے ماموں جان، لیکن مجھے مایوس مت کرے گا۔ آپ کے داماد نے آج آپ سے پہلی خواہش کی ہے، اس پر بھروسہ رکھے گا۔ زرغام برہان خانزادہ کا ہاتھ تھا، میں ان سے منت کر رہا تھا۔ جب وہ مسکراتے اسے گلے لگا گئے تھے۔ داجان نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا تھا، لیکن کبیر کے رد عمل کا سوچتے انہیں پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ برہان خانزادہ نے بہت مشکل سے کبیر کے غصے کو سنبھالا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زرغام کو جان سے مار دے۔ یہ حرکت اسے سمجھ نہیں آئی تھی، اور جو دماغ کہہ رہا تھا وہ کبیر سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ فیصلہ میں اسرا پر چھوڑتا ہوں، اگر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کبیر سپاٹ چہرہ لیے بولا تھا، اور فردان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو کبیر کے غصے سے بھی پریشان تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے جو وہ ایسا رد عمل دے رہا ہے، جبکہ زرغام داجان کے پاس دوسرے روم میں موجود تھا۔ داجان، میں اپنی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، بس اسے مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بھیجتا ہوں۔ زرغام ہر جگہ لفظ بیوی کا استعمال جان بوجھ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہاں آ کر سب مجبور ہوں گے، اور سب مجبور ہو گئے۔ اسرا اپنے روم میں کھڑی تھی جب سے اسے بتایا گیا تھا کہ زرغام خانزادہ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ نہیں ٹھہر رہا تھا، ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی۔ اس نے اسرا سے کیوں ملنا تھا؟ سوچتے سوچتے وہ پریشانی میں ٹہل رہی تھی، جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا، اور اسرا اپنی جگہ سٹل ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ السلام علیکم۔ اپنے کانوں کے قریب گمبھیر آواز سنتے اس نے اپنے شرارے کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ اس کا منہ سل گیا تھا، آواز منہ سے نکلنے سے انکاری تھی۔ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ زرغام نے اس کا کندھا تھامتے اپنی طرف کیا تھا، جو پلکوں کا جالر نیچے گرائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔
اسرا خانزادہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھیں، گلابی رنگت میں گلی سرخیاں، ہلکے میک اپ اور لال رنگ میں ہونٹ رنگے، ہری آنکھیں اور ہری ناک پر شان سے بھرا جما ہوا وہ تل، گولڈن رنگ کے باری جوڑے میں وہ گڑیا ہی تو لگ رہی تھی۔ آخر تھی بھی تو کبیر خانزادہ کی بہن، حسن تو بے تحاشا تھا ان بھائی بہنوں میں۔ یہ سوچتے زرغام خانزادہ طنزیہ مسکرایا تھا، لیکن نرمین کی سوچ ذہن میں آتے ہی وہ سامنے کھڑے وجود کے حسن کو جھٹلا گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اپنے لہجے کو نرم رکھتے وہ اسرا سے پھر مخاطب ہوا تھا۔ اسرا نے اپنی آنکھیں اٹھاتے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر پلکیں بچھا گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، یہ کہتے زرغام نے اسے گلے سے لگایا تھا، جو اس کا لفظ پاتے ہی کپ کپائی تھی۔ نکاح مبارک۔ اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپاتے سرگوشی کرتے زرغام نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اسرا سانس روکے خاموش کھڑی تھی، کوئی جواب نہ پاتے زرغام نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو شرم و حیا سے لال ہو رہا تھا، جسے دیکھتے زرغام طنزیہ مسکرایا تھا۔ لگتا ہے تم خوش نہیں ہو اس نکاح سے، یا کوئی زبردستی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم خوش ہیں۔ اسرا اپنی معصومیت میں ڈوبی یہ سمجھی تھی کہ زرغام کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے اسے کلیئر کرنے لگی تھی، لیکن زرغام کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ دیکھتے وہ خاموش ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے زرغام خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ منظر تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کا ساتھ ہو اور زرغام کے چہرے پر غصہ نہ ہو، یہ تو ناممکن تھا۔ آج وہ اس کی خوبصورت مسکراہٹ میں کوئی تھی۔ جب زرغام نے کمر سے پکڑتے اسے اپنے قریب کیا تھا، یہ تو اچھی بات ہے باربی ڈول کہ تم خوش ہو، امید ہے میرے ساتھ زندگی گزار کر تم کبھی نہیں پچھتاؤ گی۔ وہ سنجیدہ تاثرات لیے اس سے بولا تھا۔ اس کی باتوں میں کچھ تو تھا جو اسرا اپنی معصومیت میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ تو اس لمس سے ہی پاگل ہوئی جا رہی تھی جو کسی سانپ کی طرح اس کی کمر سے لپٹا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ رخصتی آج ہی ہو جائے۔ اس کی بات پر اسرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ لیکن ابھی تو صرف نکاح تھا، رخصتی کا تو ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک لمحہ انجوائے کروں، نہ کہ یوں دور رہ کر آہے بھروں۔ وہ اسرا کی بات بیچ میں کاٹتا سائڈ اسمائل چہرے پر سجائے بولا تھا۔ جب اسرا کی نظر پھر اس کی مسکراہٹ پر ٹھہری، وہ واقعی اچھی طرح جانتا تھا کہ سامنے والے کو اپنی باتوں میں اور اپنے جال میں کیسے الجھانا ہے، لیکن بابا اور لالا وہ تو نہیں مانیں گے۔ سب تم سے آخر میں تمہاری رضامندی پوچھیں گے، جس پر تم حامی بھرو گی، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اتنے خوبصورت انداز میں بول رہا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی اس پر۔ بولو کیا کہو گی؟ اس نے پھر سے پیار بھرے انداز میں اسرا کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا، اور وہ اس کی بوری آنکھوں کے سحر میں ڈوبتی سرس بات میں ہلا گئی تھی۔ قبول ہے۔ اسرا نے حامی بھرتی سر جھکایا تھا، جب زرغام خانزادہ اپنی فتح پر دل کھول کر مسکرایا تھا اور اسے پھر سے سینے میں بھینچا تھا۔ اسرا کہاں ہے؟ کبیر ماتھے پر بل ڈالتے باہر آیا تھا جہاں اسرا نہیں تھی۔ جب وہ پلٹا اور اسرا شان سے زرغام خانزادہ کے پیچھے اس کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کبیر نے اپنی مٹھیاں بینچی تھی جب زرغام اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ تم میری بہن کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کبیر سب کی موجودگی میں اپنے غصے پر قابو رکھتے دبی آواز میں چیخا تھا۔ ارے سالے صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیوی ہے یہ میری، ابھی اتنے گواہوں کے سامنے ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ زرغام اس کی بات کا مذاق بناتے بات کو ہوا میں اڑا گیا تھا۔ کبیر نے خود پر بے تحاشا ضبط کیا تھا، جبکہ اسرا پیچھے کھڑی اپنے بھائی کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ میری گڑیا، آپ کا فیصلہ ہم جاننا چاہتے، کیا آپ راضی ہیں آج ہی رخصتی پر؟ کبیر زرغام کو اگنور کرتا اسرا کے پاس آیا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگا، جس پر وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی سر جھکا گئی تھی۔ کبیر نے ایک نظر زرغام کو دیکھا تھا جو اسی کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جیسے جواب جانتا ہو۔ گڑیا، آپ کو کسی کے دباؤ میں آ کر حامی نہیں بننی ہے، آپ اپنے دل سے بتائیں۔ کبیر نے اس سے ایک مرتبہ پھر پوچھا تھا کہ شاید اسرا انکار کر دے۔ لالا جیسے بڑوں کی مرضی، ہم اس میں خوش ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رخصتی آج ہو جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ کبیر کے برابر میں زرغام کو کڑے بھی مشکل سے سنائی دی تھی۔ جب وہ سرشار سا ہوتا فتح مندی سے مسکراتا کبیر کو دیکھنے لگا، جو اسرا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے شاید وہ اب انکار کر دے گی، لیکن پھر برہان خان زیادہ قریب آتے اسرا کو سینے سے لگا گئے تھے۔ ہماری بیٹی بھی اگر راضی ہے تو پھر رخصتی ابھی ہی ہوگی۔ جب کبیر بہت ضد سے وہاں کھڑا تھا، پھر زرغام کو دیکھتے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر میری بہن کو تو نے ایک آنسو بھی دیا تو تیری میت کو 4 کندھے بھی نہیں نصیب ہوں گے، یاد رکھنا میری بات۔ زرغام نے مسکرا کر اس کی حالت دیکھی تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہی زرغام سے ہاتھا پائی شروع کر دے۔ کبیر کی تو جان بسی تھی اسرا میں، اس کا مطلب اس کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ وہ مسکراتا کبیر کے گلے لگا تھا،
فکر نہیں کرو، تمہاری بہن میری بیوی ہے، اب سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا اسے۔ وہ طنزیہ مسکراتا سامنے اسرا خانزادہ کو دیکھنے لگا، جو اپنے باپ کے گلے لگے رو رہی تھی آنسو سے۔ کبیر پیچھے ہوتے اپنی بہن کے قریب گیا تھا اور اسے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا، لیکن اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنی بہن کو الوداع کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ بے حد ضد سے کام لیتے اسے زرغام خانزادہ کے ساتھ رخصت کر گیا تھا۔ رات کے سائے ڈل گئے تھے۔ اسرا کی رخصتی دیتے زرغام اور اس کی فیملی روانہ ہوئی تھی۔ ان کے محل نما گھر میں 3 گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکی تھی۔ ایک میں اسرا اور زرغام تھے، دوسری میں اسماعیل خانزادہ اور اسمرا خانزادہ تھے، اور تیسرے میں گارڈز۔ پورے گھر کو خوبصورتی سے لائٹنگ سے سجایا گیا تھا اور ملازمین پھولوں کا تال لیے ایک قطار میں کھڑی تھی۔ جب گاڑی گیٹ سے باہر رکی تھی اور اسمرا بیگم نے اپنی گاڑی سے اترتے اسرا کو احتیاط سے نیچے اتارا تھا۔ مورے آپ جائے اندر اسے لے کر، میں تھوڑی دیر میں گھر آتا ہوں۔ وہ اس پاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اتنی بے رخی۔ ابھی تو وہ ہنستا مسکراتا اسے ودا کر کے لایا تھا اور اب نئی نویلی دلہن کو ایسے ہی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ لیکن بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی نئی دلہن گھر میں آئی ہے، باقی کام بعد میں کرے گا، پہلے اندر آئے۔ اسمرا بیگم ڈپٹے کے انداز میں بولی تھی، جبکہ اسرا معصومیت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مورے پلیز، میں نے کہا نا آپ جائیں، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، کچھ امپورٹنٹ کام ہے۔ اب کی بار وہ اسے تحمل سے سمجھاتا گاڑی زن سے لے گیا تھا۔ یہ کہاں گیا ہے اس وقت؟ اسماعیل صاحب، جو ابھی گاڑی سے نیچے اترے تھے، اسے جاتا دیکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ کام ہے، اسمرا بیگم نے بتایا تو اسماعیل خانزادہ نے لب پینچے۔ یہ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑتا جہاں ہم شرمندہ نہ ہو۔ وہ شرمندہ ہوتے زرغام کا سوچتے غصہ کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں پوپا جان، انہیں کچھ کام ہوگا، آ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ اسرا بات سنبھالتی بولی، جس پر وہ مسکراتے اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھے تھے جہاں سب ملازمین نے اس کے سر پر پھولوں کی برسات کی تھی۔ اسرا کو شدت سے اس وقت زرغام کی کمی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ سب کا موڈ اور گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چہرے پر جھوٹی مسکان سجائے آگے بڑھی تھی۔ اسمرا بیگم نے اسے اندر لاتے زرغام کے روم میں بٹھایا تھا جو سجا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اسمرا بیگم بھی حیران ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اس کے پہلے سے رخصتی لینے کے ارادے تھے۔ اسمرا بیگم نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسرا ٹٹکی تھی۔ پھول تو اسے شروع سے ہی پسند تھے اور یہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ شاید زرغام اس دن جان گئے تھے کہ مجھے پھول بہت پسند ہیں۔ وہ اپنے دل میں ہی غلط فہمیاں پالتے خوش ہوئی تھی۔ اسمرا بیگم نے اسے بستر پر بٹھایا تھا اور اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، کیونکہ رخصتی کے چکر میں اسرا نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھاتے انہوں نے اسرا کو کچھ ہدایات دی تھی اور پھر اسے انتظار کرنے کا کہتے وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ اسرا بستر پر بیٹھی پورے کمرے میں نظر دوڑا رہی تھی جو بہت بڑا اور حسین تھا۔ پورا کمرہ وائٹ اور بلیک کلر سے رنگا ہوا تھا۔ بلیک کلر کا عالیشان بیڈ جس پر سفید چادر بچھی تھی اور اس چادر کو پھولوں سے چھپایا ہوا تھا۔ بائیں طرف بنی ڈریسنگ ٹیبل اور اس پر رکھے بے تحاشا پرفیومز اور جیل۔ دائیں طرف بلیک کلر کے صوفے رکھے اور اس کے سامنے خوبصورت سی ٹیبل رکھی تھی جس پر بے تحاشا پھول سجے تھے۔ صوفوں کے بیچ بنی گلاس وال جس کے پیچھے یقیناً کوئی روم تھا۔ یہ کمرہ بے تحاشا خوبصورت لگا تھا اسرا کو، لیکن اب وہ بیٹھے بیٹھے تکنے لگی تھی زرغام کے انتظار میں۔ ایک گھنٹہ گزرا، پھر 2، پھر 3 اور اسی طرح فجر کی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے کب سو گئی اسے پتہ نہ لگا، لیکن اذانوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے اطراف میں دیکھا تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس نے سونے سے پہلے، اس کا مطلب وہ نہیں آیا تھا۔ اسرا کا دل ٹوٹ کر کرچی ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ ایک تو پہلے ہی اس کو سب عجیب لگ رہا تھا، اتنی جلدی رخصتی اور اب اکیلے کمرے میں بیٹھے، اسے اپنے گھر والوں کی یاد آئی تھی۔ وہ اٹھی تھی اور اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا۔ جیولری اتارتے اس نے اپنے جوڑے سے پنس نکالتے اسے کھول دیا تھا۔ اب وہ اپنے بھاری لہنگے کو اٹھاتی وارڈروب کھولنے جا رہی تھی جب زرغام دروازہ کھولتے اندر آیا تھا اور پیچھے سے دروازہ بند کیا تھا۔ اسرا کی قدم وارڈروب تک جاتے جاتے رکے تھے۔ چاروں طرف زرغام کی خوشبو اسے بتا رہی تھی کہ وہی اس روم میں موجود ہے، لیکن اسرا کی پیٹھ تھی اس کی طرف۔ اسے اپنے دوپٹے کی فکر لاحق ہوئی تھی جو اس نے بستر پر چھوڑا تھا۔ وہ تھوک نگلتی اس خوشبو کو اپنے قریب آتے محسوس کر رہی تھی جب پیچھے سے زرغام نے اس کے کندھوں پر اپنی توڑی ٹکائی تھی۔ انتظار کر رہی تھی میرا؟ وہ اس کے گرد حصار باندھتا پوچھ رہا تھا جس کا دل ڈول کی مانند بج رہا تھا۔ زرغام اس کے دل کی رفتار سنتے گہرا مسکرایا تھا۔ آپ کو بہت دیر ہو گئی، میں انتظار کر رہی تھی آپ کا۔
وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ جماتے بہت ہلکی آواز میں بولی تھی۔ زرعام نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا۔ جب اس کی نظر پھر اس دشمن پر پڑی تھی، تمہیں پتہ ہے یہ تل مجھے اتنا تمہاری ناک پر بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ محویت میں اس کی بات اگنور کرتا ناک پر بیٹھے تل کو دیکھ رہا تھا، جیسے سب بھول گیا ہو، سب کچھ۔ اسرا اس کی خمار میں ڈوبی آواز سنتے کپ کپائی تھی۔ کیوں ہمیں بہت پسند ہے یہ تل، وہ اس کی بات کا برا مناتی بولی تھی۔ زرعام اس کی بات پر مسکرایا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا تھا جو اسرا نے آنکھیں بند کرتے محسوس کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پسند۔ زرعام نے سنجیدگی سے کہتے اس کی ناک پر اپنے دانت کاڑے تھے۔ اس کی شدت سے اسرا کی آنکھ میں آنسو آئے تھے جب زرعام نے درد ہوتے اسے دیکھا تھا، جس کی سراہی دار گردن پر بھی ایک تل اس کی بیوٹی بون کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ زرعام اس تل کو دیکھتا طنزیہ مسکراتا اور پھر اسرا کی جلملاتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ جب اسرا اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھتی فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ زرعام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے ارادے ناکام کیے تھے اور اپنے قریب کرتا اس کی بیوٹی بون پر بھی دانت کاٹ گیا تھا۔ اسرا ہونٹ پیچھتی اپنی آواز دبا گئی تھی جب زرعام نے پیچھے ہوتے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو شرم سے لال ہو رہا تھا یا تکلیف سے، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اور پھر سر جھکاتے دوبارہ اس تل کو دیکھا تھا جو لال ہو رہا تھا، جیسے اس سے اب خون نکل آئے گا۔ سرد سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے زرعام نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی جو بند تھی، بھیگی پلکیں کپ کپا رہی تھی۔ آنکھیں کھولو باربی ڈول، اس کا لال قنداری چہرہ دیکھتے حکم دیا گیا تھا۔ جب اسرا نے آنکھیں کھولتے اس کی بوری آنکھوں میں دیکھا تھا جن کی چمک آج کچھ الگ ہی داستان سنا رہی تھی۔ زرعام نے اس کی ہری گہری آنکھوں میں دیکھا تھا جس پر پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اسے یہ آنکھیں پسند آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارا نام باربی ڈول کیوں رکھا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں جواب سننے کی چاہ تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ تمہاری آنکھیں کسی ڈول کی طرح ہیں، تم چلتی پھرتی گڑیا ہو، نازک سی گڑیا۔ وہ اس کی پلکوں کو محویت سے تکتا ہوا بول رہا تھا اور پھر اس کی ناک سے ناک جوڑتے اپنا جملہ مکمل کیا تھا، جسے توڑنے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اس کی بات سنتے اسرا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور آنکھوں میں الجھن در آئی تھی، جبکہ زرعام اس کے پیچھے ہونے پر بدمزہ ہوا تھا، لیکن حصار ابھی بھی نہیں توڑا تھا۔ اس کی الجھن دیکھتے زرعام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پسند کرتی ہو مجھے؟ جب اسرا نے نظریں جھکاتی دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تھا، زرعام طنزیہ مسکرایا تھا۔ اور محبت؟ اس کا سوال سنتے اسرا نے جھکی پلکیں اٹھائی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کا سوال دہرایا تھا۔ محبت؟ مجھے نہیں پتا محبت کسے کہتے، لیکن آپ کے لیے جو احساس جاگے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں جاگے۔ وہ اٹکتی اس کے سوال کا جواب دے گئی تھی۔ زرعام نے مسکراتے اس کی گرد حصار کو سخت کیا تھا۔ اسرا نے تکلیف سے آنکھیں مینچی۔ دعا کرنا تمہیں محبت نہ ہو باربی ڈال، ورنہ بے موت ماری جاؤ گی تم۔ وہ اس کی توڑی پکڑتے آنکھوں میں دیکھ کر ٹہر کر بولا تھا۔ جب اسرا نے ساخت ہوتے اس کا لہجہ دیکھا تھا جو سخت ہو گیا تھا۔ زرعام نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اسرا گرتے گرتے بچی تھی جب وہ بیگانگی سے پلٹے اپنے وارڈروب سے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اسرا نے خالی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، جس کا انداز آج بہت عجیب تھا اور اس کی باتیں اسرا کے ذہن سے پرے تھی۔ جب سے اسرا کی رخصتی ہوئی تھی، کبیر کا دماغ صرف زرعام پر تھا۔ وہ ہر طرح سے سوچ رہا تھا اگر اس نے کسی بدلے میں آ کر رخصتی لی ہو تو۔ اور یہاں آ کر کبیر کے غصے کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اس سب میں اس کی معصوم بہن کا کہیں کوئی قصور نہیں تھا، اور اگر زرعام نے اس کے بدلے کے چکر میں اس کی بہن کو گھسیٹا تو بدلہ اور موت کیا ہوتا ہے یہ کبیر خانزادہ بتائے گا اسے۔ کبیر کو شدت سے اسرا کی فکر ہوئی تھی۔ اس کے غصے سے ماتے کی نیلے رگیں نظر آنے لگی تھی۔ نرمین خانزادہ تم ہو ساری فساد کی جڑ۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بناتے ہونٹوں پر رکھ کیا جیسے بہت ضبط کیا ہو، اور قدم حویلی کے اندر بڑھائے تھے سیدھا اپنے کمرے کی طرف، کیونکہ غصہ تو صرف ایک ہی ذات پر اترتا تھا اب۔ نرمین بہت تک گئی تھی اور سیدھا کمرے میں آئی تھی۔ چینج کرتے وہ بستر پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ حسین آنکھیں آج لال ہو رہی تھی، پتلیاں ساخت سی تھی، اور دماغ میں صرف کبیر خانزادہ کے جملے باز گشت کر رہے تھے۔ ویسے آج تمہیں بہت تکلیف تو ہو رہی ہوگی نا کہ جو تمہاری محبت کا دم بھرتا تھا آج وہ کسی اور کا ہو گیا ہے، اور اب تم سے محبت کون کرے گا؟ تمہاری خوبصورتی کا دم کون بھرے گا؟ اس کے الفاظ یاد کرتے نرمین کی آنکھ سے ایک آنسو بے مول ہوا تھا۔ آج اس کا دل کر رہا تھا کہ پوٹ پوٹ کر روئے۔ اس کا سارا صبر آج ٹوٹ گیا تھا۔ ضروری تو نہیں انسان جیسا سوچے اسے ویسا ہی ملے۔ وہ رب کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر، اور اسے دے کر آزمایا گیا تھا۔ کبیر خانزادہ اس کا نصیب، اس کا محرم بنا تھا، لیکن ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو۔ اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بس اب
یہی زندگی ہے۔ لیکن اس نے روتے آسمان کی طرف دیکھتے اللہ کو پکارا تھا، یا اللہ مجھے صبر دے، میری مشکل آسان فرما۔ دل میں اپنے رب کو پکارا تھا اور پھر سکون بھری سانس کھینچی تھی، جیسے اس کے رب نے اسے تسلی دی ہو، وہ مسکرایا ہو اور کہا ہو کہ میرا اتنا محبوب بندہ اتنی جلدی بکھر گیا۔ اس نے صبر کا دامن تھامتے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ ہمت باندھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب کبیر اندر آیا تھا۔ ابھی تک وہ اسی ڈریس میں تھا، سفید شرٹ پہنے، کوٹ بازو میں ڈالے اور ماتھے پر آتے وہ گھنے بال۔ وہ اس حلیے میں بھی بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن نرمین نے دل پر پتھر رکھتے نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ کبیر نے ضد سے اس دروازے کو دیکھا تھا جس کے پیچھے ابھی وہ اسے اگنور کر کے بند ہوئی تھی۔ وہ وہی صوفے پر بیٹھا تھا، سر پیچھے گرا کر اس نے آنکھیں بند کی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور نرمین باہر آئی تھی۔ کبیر نے اسی پر نظریں ٹکائی ہوئی تھی جو سفید کلر کی قمیص شلوار میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے اب شاید سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ماتم منایا جا رہا ہے کسی بات کا؟ کبیر نے اسے لیٹتے دیکھ کر طنزیہ مسکرا کر شعلہ بھرا جملہ اس کی طرف پھینکا تھا، جبکہ دل میں خود کے بھی پانس چبھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جلملاتے دیکھ کر اپنی بہن کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا میں۔ اگر اس نے تمہاری وجہ سے اسے تکلیف دی تو اچھا نہیں ہوگا، کبیر نے صوفے سے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ کبیر کے الفاظ سنتے اس بار نرمین کا زپ ٹوٹا تھا اور بلینکٹ خود پر سے پھینکتے وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بار بار اپنے کردار پر کیچڑ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اور ہمارا کیا ایک بار بھی آپ نے ہمیں صفائی کا موقع دیا؟ آخر جانتے ہی کیا ہے آپ ہمارے بارے میں جو آپ اتنے گندے الفاظ اپنی بیوی کے لیے ادا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا کبیر خان زادہ، ہم آپ کی اس حرکت کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ آنسو بہاتی اس کے سینے پر ہاتھ مارتے غصے سے ایک لفظ ادا کر رہی تھی، اور کبیر ساکت کھڑا اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا جو اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ کبیر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے تھے۔ صفائی دینا چاہتی ہو اپنی؟ دو صفائی۔ کیا کہو گی اپنی صفائی میں؟ کیسے وہ زغام تمہاری محبت میں مبتلا ہوا؟ ہاں، تم تو پردہ کرتی ہو نا، تو کیسے کوئی غیر مرد تمہارا چہرہ دیکھ گیا؟ مجھے تو تم نے منگیتر ہوتے ہوئے بھی نہیں دکھایا تھا یہ چہرہ، یا پھر تم بھی اس سے محبت کرتی؟ کبیر غصے پر قابو کو تھا جو منہ میں آیا تھا بول کیا تھا جب نرمین نے اس کے الفاظ سنتے جھٹکے سے خود کو چھڑایا تھا۔ ہم نے کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، ہم بے گناہ ہیں۔ آپ نے ہمارے کردار پر کیچڑ اچالی ہے، بنا سچ جانے، بنا کوئی بات جانے آپ نے ہم پر تہمت لگائی ہے۔ ہم نہیں جانتے زرعام لالا نے ہمیں کب دیکھا تھا، لیکن ہم کبھی ان کے سامنے نہیں آئے، ہم نے کبھی ان سے بات تک نہیں کی اکیلے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا تھا؟ کیا اتنے گرے ہوئے لگتے ہیں ہم آپ کو؟ ہماری ماں کو 9 مہینے لگے تھے ہمارا دل بنانے میں۔ ہم نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ کوئی بھی اس دل میں آ سمائے۔ کسی غیر انسان کے لیے ہم اپنے اللہ کی حدود اور اپنے ماں باپ اور خاندان کا دل نہیں توڑ سکتے۔ وہ دبی آواز میں چیخیں۔ کبیر کی آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں ڈالے بول رہی تھی، اور کبیر سن رہا تھا، خاموش ساکت کھڑا، جیسے اس کے الفاظ نہیں وہ سچ ہو جو کبیر کے دل پر نقش ہو رہے تھے۔ ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے، کیسے ہے، کیا سچ ہے کیا نہیں، لیکن کبیر خان زادہ ہم اتنے بے مول نہیں ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو اتنا سستا نہیں بنایا کہ 2 ٹکے کے لوگ آ کر ہماری زندگی سے کھیل جائے۔ ہمارا وجود کسی تعریف یا اعزاز کا محتاج نہیں ہے جو ہم کسی غیر مرد کی محبت میں اتنے گر جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت خاص ہیں، کیونکہ بیکار چیزیں اللہ بناتے ہی نہیں۔ اور آئندہ وہ اس کے قریب آتی، انگلی اس کی طرف اٹھاتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی تھی، آئندہ اگر آپ نے ہمارے کردار پر انگلی اٹھائی تو کبیر خان زادہ یاد رکھیے گا، ہم بھی نرمین کبیر خان زادہ ہیں۔ آپ کے آنسو بہا دیں گے لیکن آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ آنسو بہاتی نیچے زمین پر بیٹھی اور گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بلند آواز سے رو رہی تھی۔ آج نرمین خان زادہ اسے حیران کر گئی تھی۔ اس کا ایک لفظ کبیر کے دل پر جا لگا تھا۔ آج اسے زندگی میں پہلی بار اتنی شرمندگی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس کے الفاظ سنتے اس کا دل گھبرایا تھا۔ کبیر نے نیچے اس کے پاس بیٹھتے اسے دیکھا تھا جس کا رونے کے باعث جسم لرز رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے کردار پر الزام لگا گیا تھا؟ کیا کچھ نہیں بولا تھا کبیر نے اسے؟ وہ الفاظ، وہ رویے یاد کرتے کبیر کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔
اگر وہ چاہتی تو وہ بھی تو اس کو آزما سکتی تھی، اسے برا بھلا کہہ سکتی تھی، اس کے کردار پر انگلی اٹھا سکتی تھی، لیکن نہیں، اس نے تو کبھی یہ نہ کہا۔ وہ باہر سے آیا ہے، کتنے افیئر رہے اس کے، وہ کن الفاظوں میں معافی مانگتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کبیر خانزادہ ابھی سنبھل جاؤ ورنہ بہت انمول چیز کھو دو گے۔ اور آج کبیر خانزادہ نے اپنے دل کی سنی تھی۔ آج اس کے رونے پر اس کا بھی دل بے تحاشا رو رہا تھا۔ وہ اپنا مضبوط ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کیا تھا جو ہچکیوں سے چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ نرمین، کبیر نے پہلی بار اس کا نام پکارا تھا۔ وہ سانس روکتے اس کی شکل دیکھنے لگی جس کا چہرہ ندامت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوتے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں بند ہوئی تھی۔ نرمین، دروازہ کھولو پلیز، میری بات سن لو ایک بار۔ کبیر نے اٹھتے دروازہ بجایا تھا جہاں وہ بند ہوئی تھی، لیکن جواب ندارت۔ وہ واپس پلٹا، اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ 30 منٹ گزرے، پھر آدھا گھنٹہ، لیکن نرمین اسٹڈی روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ وہی بیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کبیر کی آنکھوں کے سامنے اس کا بھیگا چہرہ آیا تھا جب وہ روتی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ اس کے چہرے کی پاکیزگی پر جب اس کا دل چیخ چیخ کر پکارتا تھا کہ وہ لڑکی غلط نہیں ہے، تو پھر کیوں اپنے دماغ کی سنتی؟ اپنی فطرت کے مطابق نرمین کو آزمایا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ خود کو ایسی سزا دے کہ نرمین کے دل کو راحت پہنچ جائے، لیکن لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ تعلقات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن انسان کبھی یہ نہیں بھول سکتا کہ اسے کسی نے کیسا محسوس کروایا تھا۔ اور کبیر کے الفاظوں نے نرمین پر کیا اثر چھوڑا ہوگا، وہ کیسا محسوس کرتی ہوگی، وہ اس بات سے انجان تھا، لیکن اس کے دکھ کا سوچتے وہ تڑپ رہا تھا۔ یہ محبت تھی جو نرمین کے درد پر اسے تڑپا رہی تھی، اور یہی اس کی سزا بننے والی تھی۔ وہ وہی بستر سے ٹیک لگائے سو گیا تھا۔ جب نرمین فجر کے وقت کمرے سے باہر نکلی، ایک نظر اسے دیکھا جو بے آرام سا بستر پر بیٹا سو رہا تھا۔ وہ نظر انداز کرتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ وضو کرتے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا جہاں اس کی آنکھیں رات بھر جاگ کر رونے کی داستان سنا رہی تھی۔ وہ باہر نکلتی جا نماز بچاتی نماز کو کڑی ہوئی تھی۔ سلام پھیرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ بے تحاشا روئی جب اس کی سسکیاں سنتے کبیر نیند سے جاگا تھا۔ اسے دیکھا جس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اٹھتا آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب جا بیٹھا۔ نرمین اللہ سے گفتگو میں اتنی مصروف تھی کہ اس کا چلتا پاس بیٹھنا محسوس نہ کر سکی۔ اور رب سے محبت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے آپ اس سے بیگانے ہو، بس اس کی بندگی میں مشغول ہو جائیں۔ کبیر خاموشی سے بیٹھا اس کی لرزتی پلکیں اور اس کے کپکپاتے ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں چبھن ہو رہی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا اس کی دوا کیا ہے۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی شرٹ پہنے، بال بکھرے ماتھے پر تھے، چہرے پر پہلی پریشانی اور اس کے برابر زمین پر بیٹھے۔ وہ کہیں سے بھی مغرور کبیر خانزادہ نہیں لگ رہا تھا۔ نرمین نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور نظریں اٹھائی تو وہ اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چونکی تھی، لیکن پھر نظر انداز کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کبیر نے اسے اٹھتے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور ابھی بھی نیچے بیٹھا تھا جبکہ نرمین اب کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو، لیکن اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نرمین نے انتظار کیا کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ نرمین طنزیہ مسکراتی ہاتھ چھڑواتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور بستر پر لیٹتے آنکھیں بند کرتی وہ سو گئی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی، کون جانتا تھا۔ کبیر اس کی نظر اندازی پر سلگ کر رہ گیا، لیکن برداشت کرا تھا۔ ہر بار اس کی ضد، اس کا غصہ، اس کی دونس اور اس کا روب کام نہیں آنے والا تھا۔ نرمین کے معاملے میں اسے نرم ہونا تھا، بالکل اس کی نازک مزاجی کی طرح۔ وہ کھڑا ہوتا اس کے برابر آ کر لیٹا، لیکن نرمین کروٹ بدل گئی تھی۔ اس نے ندامت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، لیکن کیا فائدہ تھا؟ وہ کافی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر آنکھیں بند کر گیا۔ زرغام نے واش روم سے باہر نکلتے اسے دیکھا تھا، جو ابھی تک ان کپڑوں میں بیٹھی تھی، جبکہ دوپٹہ اب شانوں پر پھیلا تھا۔ اسرا نے اسے دیکھتے فوراً پیٹھ موڑی تھی، کیونکہ وہ صرف ٹراؤزر پہنے کھڑا تھا، شرٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پھولے مسلز اور سیکس پیک اسے ایک مضبوط مرد بنا رہے تھے۔ اسرا نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اتنا ہینڈسم تو وہ نہیں لگا تھا اسے کبھی، لیکن نکاح کا اثر تھا یا کچھ اور، لیکن اب وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کا لمس اسرا کو راحت بخش رہا تھا۔ زرغام نے اس کے پلٹنے پر حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر پلٹ کیوں گئی؟ وہ آپ شرٹ نہیں؟ اسرا اتنا بولتی خاموش ہوئی تھی جب زرغام کے ماتھے پر بل اب بات سمجھتے سیدھے ہوئے تھے۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھتے ٹاول سے بال رگڑنے لگا
اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ابھی تک پیٹ کیے کھڑی تھی۔ عادت ڈال لو کیونکہ مجھے شرٹ پہن کر سونے کی عادت نہیں ہے۔ وہ بال بناتا اب اس کی طرف پلٹا تھا اور وہی ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا جب اسرا نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری طرف پلٹو، بھاری آواز میں حکم دیا گیا تھا۔ اس کی بھاری آواز سنتے اسرا چونکی اور پھر پلٹی تھی، لیکن آنکھیں ابھی بھی بند تھی اور دوپٹہ ہاتھوں میں بینچ رکھا تھا۔ زرغام دور سے ہی اس کی کپکپاہٹ دیکھتا مسکرایا تھا۔ آنکھیں کھولو باربی ڈال، ایک بار پھر حکم دیا گیا تھا، اور زرغام خانزادہ حکم دے اور اسرا خانزادہ نہ مانے۔ خیر یہ تو پہلے بھی ممکن نہیں تھا، جبکہ اسرا کے دل میں اس کی وحشت تھی، پھر اب تو محبت دستک دے رہی تھی، اب وہ کیسے انکار کرتی؟ اس نے آہستہ سے پلکوں کا جالر اٹھایا تھا، لیکن نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اب کی بار زرغام کے ماتھے پر بل پڑا تھا۔ میری طرف دیکھو۔ اب کی بار اس نے غصے سے حکم دیا تھا جب اسرا نے ہڑبڑاتے اسے دیکھا۔ زرغام خانزادہ اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، دور سے کھڑا، نہ وہ اس کے قریب گیا اور نہ اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ گڈ، اب نظر یہاں سے نہ ہٹے، زرغام نے ایک بار پھر حکم دیا تھا، جبکہ اسرا اب شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن اسرا نے نظروں کا زاویہ نہ بدلا اور زرغام وہی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسرا اب شرم سے پانی پانی ہونے کے در پہ تھی کہ اس بے رحم کو پتہ نہیں کیسے رحم آیا اور اسے بخش دیا۔ جاؤ کپڑے چینج کر کے آرام کرو، تک گئی ہوگی۔ وہ سائڈ اسمائل چہرے پر سجاتا بولا تھا اور اسرا کو بس کہنے کی دیر تھی، وہ جٹ سے اپنے کپڑے لیتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جو پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہ رہا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھتی شرماتی چہرہ چھپا گئی تھی۔ راہما آئینے کے سامنے کھڑی تھی، آج وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ایک شخص نے اس کی تعریف کی تھی، لیکن سب سے زیادہ فردان کی آنکھوں نے اسے سراہا تھا، جس نے پورے فنکشن میں اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی انمول دعا ہو جو رنگ لے آئی ہو۔ راہما خود کو آئینے میں دیکھتی انگلیاں مروڑ رہی تھی، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی جب اسے فردان کی باری خمار میں ڈوبی سرگوشی یاد آتی۔ ہمارا انتظار کرے گا، چینج مت کرے گا۔ فردان کو بڑوں نے روک لیا تھا، لیکن وہ صاف الفاظوں میں اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے چینج نہ کرے۔ راہما کو بے تحاشا گھبراہٹ نے آ گھیرا تھا۔ کل سے اس کی نئی زندگی شروع ہوئی تھی۔ فردان نے اس نازک گڑیا کو کسی انمول موتی کی طرح چنا تھا۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، لیکن فطری شرم و حیا اس کے آڑے آ رہی تھی۔ فردان کی آنکھوں نے اسے واضح وارننگ دی تھی اور اب اس کے بچنے کے کوئی چانسز اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے چینج کر کے سو جاتے ہیں، صبح کہہ دیں گے کہ ہم تک گئے تھے اس لیے سو گئے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی اپنی اعلیٰ پلاننگ پر اچھل رہی تھی، جو یقیناً اس کے لیے غلط ثابت ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے جیولری اتارتی اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوئی تھی، چینج کرتی وہ لائٹس آف کرتی فوراً سو گئی تھی۔ فردان بڑوں میں بیٹا کب سے انتظار کر رہا تھا کہ کب سب اپنے کمروں میں جائے اور وہ اپنی جنگلی بلی کے پاس جائے، جو آج اس کے چاروں شانے چت کرتی اب اس کی آنکھوں کے سامنے سے فرار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر چلا جائے۔ کبیر تو تھا ہی مغرور، وہ کسی سے بنا پوچھے کب سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا بلا وجہ گپے ہانکنا یا پھر فضول گوئی کرنا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کوئی اس کے پیچھے کیا کہے کیا سوچے، لیکن فردان اس کا الٹ تھا۔ غصے کا وہ بلا کا تیز تھا، اتنا جنونی کہ مرنے مارنے پر آ جائے، لیکن بڑوں کی عزت اس کی اولین ترجیح تھی اور بڑوں کے کہنے پر وہ وہاں بیٹھا تھا، پھر مجبوری میں ہی صحیح۔ جب داجی اس کی طرف متوجہ ہوئے جو ہر تھوڑی دیر بعد گردن اٹھا کر اپنے روم کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کے چہرے پر ان کی بےتابی دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ فوراً چھپا گئے۔ فردان بیٹا آپ بھی جائے سو جائے، تک گئے ہوں گے، اور آپ بھی باقی سب اپنے روم میں چلے، رات ہو گئی ہے کافی۔ داجی نے سب کو کہا تو سب اٹھتے اپنے اپنے کمروں کی طرف پڑ گئے اور فردان کے دو دوست بھی اس سے مل کر روانہ ہو گئے۔ فردان کی دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھتا اپنا کوٹ بازو میں ڈالتا اوپر کی طرف بڑھاتا۔ دروازہ کھولتے جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، کمرے میں ڈم لائٹس آن تھی، جسے دیکھ کر فردان کے ماتھے پر بل پڑے اور اندر قدم رکھتے اس کی بیڈ پر نظر پڑی، جہاں راہما سینے تک بلینکٹ اڑے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی، جسے دیکھ کر فردان کا غصہ اود آیا تھا۔ اس نے راہما کو کہا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے، اس کے باوجود وہ چینج کر کے سو گئی تھی۔ فردان نے مٹھیاں بیچ کر کوٹ کو صوفے پر پھینکا تھا اور اپنے کپڑے وارڈروب سے نکالتا چینج کرتا اس کی طرف سے کروٹ کرتے لیٹ گیا تھا۔ اس کا دل بہت دکھا تھا۔ اس نے ایک پیار بھری خواہش کی تھی جو اس کی بیوی نے نادانی میں ہی صحیح لیکن اس کی خواہش کا مان نہیں رکھا تھا۔ شاید وہ اس سے پیار نہیں کرتی تھی، یہ تو وہی تھا جو اس سے پیار بھرے دعوے کر رہا تھا کل سے۔
راہما نے تو ایک بار بھی اس سے کوئی پیار بھرا جملہ نہ کہا تھا۔ شاید وہ زبردستی اس پر مسلط ہو رہا تھا۔ اپنے دماغ میں رات بھر یہی سب باتیں سوچتا وہ سو چکا تھا۔ راہما کی فجر میں آنکھ کھلی جب اس نے برابر میں دیکھا جہاں اس کا پاگل پٹھان سو رہا تھا۔ اس نے مسکراتے فردان کے گال پر ہاتھ رکھا تھا جہاں اس کا گڑا پڑتا تھا، جو راہما کو بانتہا پسند تھا۔ وہ اٹھی تھی اور وضو کرتے نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی۔ سلام پھیرتے اپنے رب کے سامنے اس نے سجدہ شکر ادا کیا تھا جو اس کو اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ وہ اس کی محبت کسی قیمت پر بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ دعا مانگتے وہ پلٹی تھی جب بیڈ سے وہ غائب نظر آیا تھا۔ یقیناً وہ بھی نماز پڑھنے گیا تھا، لیکن وہ اتنا بے خبر کیسے ہوئی کہ اسے پتہ تک نہ چلا۔ وہ سر جھٹکتی قرآن پاک اٹھاتی تلاوت کرنے بیٹھ گئی تھی۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا جو شاید آج کے دن مشکلات لانے والا تھا۔ نرمین صبح اٹھتے خود فریش ہوتے کبیر کے کپڑے ریڈی کر کے وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ کچن میں آتے اس نے سب کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ بجھے دل سے وہ سارے کام کر رہی تھی جیسے دماغ کہیں اور اس کا وجود کہیں اور۔ جب پراٹھا بناتے اس کی کلائی پر گرم تیل کی چنٹ آ گری۔ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا، ورنہ سب اس کی اتنی سی جلن پر گر سر پر اٹھا لیتے۔ درد برداشت کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جب شاہانہ بیگم پیچھے سے آئی۔ نرمین بیٹا کیا ہو گیا ہے ابھی تو آپ کی شادی ہوئی ہے اور دوسرے دن ہی آپ ناشتہ بنانے کھڑی ہو گئی ہے۔ جائے اوپر شور کو بلا کر لائے اپنے، وہ کب سے مجھے آوازیں لگا رہا تھا، لیکن میں نے کہا اب آپ کی ایک عدد بیگم ہے، اسی کو تنگ کرے۔ کبیر کا ذکر سنتے پھر اس کا دل بھر آیا تھا۔ کیسے کل اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ وہ بھی شاید سرغام خانزادہ سے محبت کرتی ہے۔ جس انسان کی محبت کا ساری زندگی وہ دم بھرتی آئی تھی، آج وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ نرمین نے آنسو پیتے طے کیا تھا کہ وہ کبیر خانزادہ کو معاف نہیں کرے گی اتنی آسانی سے۔ وہ کوئی کمزور لڑکی نہ تھی۔ اگر وہ اپنی محبت کے لیے خاموش تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کی کردار کشی کرے۔ اپنے کردار پر بات وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی، چاہے پھر سامنے کبیر خانزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مسکراتی اوپر کی طرف گئی تھی۔ اپنے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اس نے ایک پل کو سوچا، پھر دروازہ کھولتے اندر آئی تھی جہاں کبیر کے ہاتھ خود پر پرفیوم چھڑکتے رکے تھے۔ نرمین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی، جیسے بتائیے کیا کام ہے۔ لیکن کبیر نے تو اسے دیکھتے ہمیشہ نئے سرے سے اس کا اسیر ہو جاتا تھا، ہمیشہ اس میں گم ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ نظر پڑتے ہی اسے دیکھ رہا تھا جو رائل بلو کلر کا سادہ شیفون کا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر اوڑھے، بالوں کی ڈھیلی چوٹیاں بنائے، جس کی آوارہ رٹیں بار بار اس کے منہ پر آ رہی تھی۔ وہ بس اسے دیکھنے میں مگن تھا جب نرمین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور بس یہاں اسے لگا تھا کہ وہ اپنا دل ہار جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا بس وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہے اور ساری زندگی گزر جائے۔ نرمین نے اسے خود کو تکتے دیکھ کر مصنوعی کھانسی سے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی جب وہ پلک چپکتے خود کو نارمل کر گیا تھا۔ آپ کو کچھ کام تھا؟ نرمین نے سرسری سا پوچھا، بیڈ سے گرا تولیہ اٹھایا جو اس کی صاف طبیعت کو بالکل نہ بایا تھا۔ ہاں وہ میں اپنی واچ ڈھونڈ رہا تھا، مل نہیں رہی تھی۔ کبیر خانزادہ جو بات کرنے سے پہلے سوچتا بھی نہیں تھا، وہ نرمین کو دیکھتے کنفیوز ہو چکا تھا۔ نرمین نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی، دوبارہ جو طلبگار تھا کہ وہ اسے دیکھے۔ وہ سائڈ دراز سے واچ نکالتی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی پلٹ گئی تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے وہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی جب کبیر نے اس کی کلائی تھامی اور نرمین کی دبی دبی چیخ نکلی۔ کبیر نے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھتے فوری چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے تو اتنا تیز نہیں پکڑا تھا۔ پھر یہ کیا؟ اس نے پھر سے نرمین کی کلائی پکڑ کر دیکھا جہاں اس کی سفید کلائی پر سرخ نشان پڑے تھے، جسے دیکھ کر کبیر کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ بکلاتا ہوا اسے بیڈ پر بٹھا گیا تھا جیسے ہاتھ نہیں اس کا پیر جلا ہو، اور اس کا ہاتھ پکڑتے پھونک مارنے لگا۔ یہ کیسے ہوا؟ ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ نرمین جو صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی ہاسپٹل کا سنتے ہوش میں آئی تھی۔ ہم بالکل ٹھیک ہے، چھوڑے ہمیں، آپ سب نیچے بلا رہے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھنے لگی تھی جب اس کے انداز پر کبیر کا دماغ پھرا تھا۔ آرام سے بیٹھو ادھر، میں پوچھ رہا ہوں کیسے جلائیے۔ اب کی بار وہ غصے سے بولا تھا۔ جب نرمین کی آنکھوں میں اس کا لہجہ سنتے پھر آنسو آئے تھے۔ کبیر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا صبر کا گھونٹ پی گیا تھا۔ اسے جتنی نزاکت سے نرمین کو سنبھالنا تھا وہ اتنی ہی اس نازک جان پر غصہ کر جاتا تھا، اور اب بھی وہ اس کے آنسو دیکھتے بوکھلا گیا تھا۔ اچھا آئی ایم سوری، چلو ہم ہاسپٹل چلتے۔ اس نے اپنا جملہ مکمل بھی نہ کیا تھا جب نرمین اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو،
ایسی لڑکی جو آپ کو دھوکہ دے رہی ہو اور کسی اور سے محبت کے دم بھرتی ہو، اس کی فکر کرتے آپ اچھے نہیں لگتے، اس لیے رہنے دیں۔ وہ بولتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ رکی۔ جلدی نیچے آ جائیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ بولتی وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن کبیر کتنے ہی لمحے وہاں بیٹھا رہا۔ بھلے اس نے یہ جملے اسے خود بولے تھے، لیکن آج اس کے منہ سے سنتا کبیر کو شرمندگی کی آخری حد تک پہنچا گیا تھا۔ کبیر نے بال ماتھے سے پیچھے کرتے خود شال اڑی تھی، آنکھیں ضبط سے بند کر کے کھولتا اس کے پیچھے نیچے گیا تھا۔ رحمہ کی آنکھ کھلی، وقت دیکھا تو صبح کے 7:30 ہو گئے تھے۔ اس نے بستر سے اس طرف دیکھا جہاں فردان نہیں تھا۔ وہ رات بھی اتنی خاموشی سے نماز کو چلا گیا تھا، پھر کب واپس آیا اسے اندازہ نہ ہوا۔ رحمہ انتظار کرتے کرتے سو چکی تھی، اور اب بھی وہ اس کو اٹھائے بغیر کہاں چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھ کر اپنے کپڑے لیتی واش روم میں گھسی تھی۔ 10 منٹ میں فریش ہوتے اس نے جلدی ڈرائر سے اپنے بال سکھائے تھے۔ بال بناتے ہلکا سا میک اپ کرتی وہ جیولری میں فردان کا دیا ہوا لاکٹ پہننے لگی جب فردان کمرے میں آیا تھا۔ رحمہ اس کو دیکھتی اپنا ناراضگی موڈ آن کرنے کا سوچتی، لیکن فردان جو ابھی جاگنگ سے آیا تھا، اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر وہ رک گئی۔ جو اسے مکمل اگنور کرتا الماری سے اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ اسے کچھ عجیب ضرور لگا تھا، لیکن وہ خاموش ہوتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ آپ مجھے اٹھا تو دیتے، دیکھیے ہم اتنا لیٹ اٹھے ہیں۔ رحمہ فردان کو واش روم سے نکلتے دیکھ کے اپنے ٹون میں شروع ہو گئی تھی۔ یہ بلائی جو رات کو اس نے کیا تھا، وہ فردان جیسے نخریلے انسان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آپ تو ریڈی ہو چکی ہیں نا، تو ٹائم ضائع نہیں کریں اور نیچے چلیں، لیٹ ہو رہا ہے ہمیں۔ وہ بے لچک انداز میں اپنے بال بناتے ہوئے بولا تھا۔ فردان نے کمرے میں آنے سے لے کر اب تک غلطی سے بھی ایک نظر رحمہ پر نہیں ڈالی تھی، جو رحمہ نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس کا دل اداس اور چہرہ مرجھا گیا تھا فردان کے لب و لہجے سن کر۔ اسے تو ایک دن میں ہی فردان کا اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھنا اتنا پسند آیا تھا کہ وہ اس کی محبت کی ایسی عادی ہوئی تھی کہ اب اس کی آنکھیں جلملا گئی تھی۔ لیکن اپنے آنسو پیتے وہ اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی، جو بنا اسے مخاطب کیے نکل گیا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے۔ نرمین کبیر کو سرو کرنے کے بعد داجان کے پاس بیٹھی تھی، جو اسے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرے۔ داجان ہمارا دل نہیں کر رہا، ہم تھوڑی دیر میں کھا لیں گے۔ نرمین انکار کر چکی تھی کہ نازو بیگم جو کب سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، انہیں اپنی بیٹی آج بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ تو ماں تھی، اور ماں تو اپنی اولاد کے بولنے کی محتاج نہیں ہوتی، وہ اولاد کا چہرہ دیکھ کر ہی محسوس کر لیتی ہے، جیسے نازو بیگم کو لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کبیر کی طرف دیکھا، جس کی پلیٹ اس کے سامنے ایسی کی ایسی رکھی تھی، لیکن اس کی نظر ہر تھوڑی دیر بعد نرمین کو ہی دیکھ رہی تھی، جس نے ابھی تک ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا کبیر کو۔ نرمین بیٹا، آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہی، اور آپ کا یہ چہرہ بھی آج اتنا اترا ہوا ہے۔ بیٹا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ داجان نے نازو بیگم کی مشکل آسان کرتے خود ہی سوال کیا تھا، جب نرمین کی نظر کبیر کی طرف اٹھی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا زاویہ بدلتے وہ جھوٹی پی کی مسکان چہرے پر سجا گئی تھی۔ داجان ہم بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے اتنا پریشان نہیں ہوا کرے۔ نرمین نے ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ جب داجان کی نظر اس کی کلائی پر جلے نشانوں پر پڑی تھی، وہ بوکھلا گئے تھے۔ نرمین بیٹا، یہ کیا ہوا ہے آپ کے ہاتھ پر؟ اتنا زیادہ لال نشانات کیسے ہوا یہ؟ داجان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھا تو رضوان خان زادہ بھی اپنے چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ دکھائے ہمیں۔ رضوان خان زادہ اس کا ہاتھ پکڑتے دیکھنے لگے، جبکہ نرمین بے بسی سے ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگی، جن کی جان بستی تھی اس میں۔ پیچھے نازو بیگم اور باقی سب بھی پریشان کھڑے تھے۔ رضوان خان زادہ نے اس کی کلائی دیکھی تھی، جو کافی زیادہ سرخ ہو رہی تھی جلنے کی وجہ سے۔ چلے ہم آپ کو ہاسپٹل لے کر چلیں، ہماری بیٹی کا ہاتھ کیسے اتنا جل گیا؟ رضوان خان زادہ اس کا ہاتھ پکڑتے جانے لگے جب اس نے روکا۔ بابا جان ہماری بات تو سنیں، ہم بالکل ٹھیک ہے، بس پراٹھا بناتے ہوئے تیل گر گیا تھا، لیکن اب اتنی جلن نہیں ہے۔ نرمین نے کہا تو پیچھے بیٹھے کبیر نے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اتنی جلن نہیں ہو رہی، مطلب تھوڑی بہت ہو رہی تھی، اور وہ کیسے سب کے ساتھ نارمل کھڑی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رضوان صاحب اسے زور دے ڈاکٹر کے پاس جانے پر، تاکہ وہ انہیں منع نہ کر سکے۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا، کب سے اس کا حال دیکھ کر حلق سے نوالا بھی نہ اترا تھا۔ نہیں بیٹا اٹھے، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے، ایسے ہم کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ جب رحمہ اور فردان بھی پیچھے سے آئے تھے، کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فردان نے سب کو کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا، اور رحمہ نے آگے آتے نرمین کا ہاتھ دیکھا تھا، جو رضوان صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا ہاتھ اتنا کیسے جلا؟ رحمہ نے آتے اس کا ہاتھ دیکھا تو نرمین نے گہری سانس بھری۔
جب فردان نے آگے آتے اس کا ہاتھ دیکھا تھا جو بہت جلا ہوا تھا۔ نرمین نے چہرے پر نقاب کر لیا تھا اس کے آتے ہی۔ نرمین بھابھی، یہ تو بہت زیادہ جلا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ فردان بھی بولا تو اب کبیر جو اس کا ضدی پن کب سے برداشت کر رہا تھا اس کی بس ہوئی تھی۔ وہ کڑے ہوتے چابی اٹھاتے باہر نکلا تھا۔ چاچو آپ آ جائیں، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، وہ بولتا باہر نکل گیا تھا جبکہ رحمہ نرمین کو عبایا پہناتی باہر چھوڑ آئی تھی۔ رضوان خانزادہ بھی آنے لگے جب کبیر نے انہیں روکا۔ چاچو آپ پریشان نہ ہو، میں جا رہا ہوں نا، اچھی طرح چیک اپ کرواؤں گا۔ کبیر نے ان کو تسلی دی تو وہ خاموش ہو گئے۔ نرمین کو گاڑی میں بٹھاتے کبیر سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا جو اس سے بگانی ہوئی سامنے دیکھ رہی تھی۔ کبیر نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ سارے راستے بار بار اس پر ایک نظر ڈال دیتا جو ایسے بیٹھی تھی جیسے کار میں اس کے سوا اور کوئی نہ بیٹھا ہو۔ کبیر اس کی نظر اندازی دیکھ کر کڑ رہا تھا لیکن برداشت کرتا رہا۔ زیادہ جلن تو نہیں ہو رہی؟ نرمین نے اسے جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھا جب کبیر کا دماغ گھومنے لگا تھا اب، لیکن پھر بھی برداشت کرتے وہ دوبارہ مخاطب ہوا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ جب ہاسپٹل کے باہر گاڑی کھڑی کرتے وہ اسے اندر لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کریم وغیرہ دی تھی اور ہاتھ پانی میں نہ ڈالنے کی ہدایت کرتے اسے خیال رکھنے کا کہا تھا۔ ادویات لیتے وہ خاموشی کے دائرے میں گھر آتے ہی وہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ نرمین نے اسے مخاطب کرنا تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا جس پر کبیر کا دماغ جس میں برداشت کی سخت زیادہ نہیں پائی جاتی تھی اب گرم ہونے لگا تھا اس کی نظر اندازی دیکھ کر۔ وہ کنٹرول کرتا باہر نکلا تھا اب اور سیدھا کمرے میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ کھڑکی سے چن کر آتی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو شرٹ لیس اندھے منہ بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ اس نے روشنی سے بچتے نیند میں ہی چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب اسرا واش روم سے باہر نکلی تو سیدھا نظر زرعام پر پڑی جس کی گندمی رنگت سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ ماتھے پر بل سجے تھے جس پر اسرا فدا ہوئی۔ وہ بے چین سا سیدھا اسرا کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ قریب آتے اس روشنی اور زرعام کے بیچ آ گئی جو اس کے شور کو بے جا تنگ کری تھی۔ زرعام کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے تو اسرا مسکرائی۔ وہ دن بدن اس کے دل میں اپنے پنجے گاڑتا جا رہا تھا اور وہ اس کی دیوانی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسے تو یہ گندمی رنگت کا شخص نہیں پسند تھا، کہاں وہ سرخ سفید سی اور کہاں وہ گندمی رنگ کا پرکشش مرد جس کی بری آنکھیں اسے ہر وقت کسی نشے میں ڈوبی لگتی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اسرا کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ جھک کر ان آنکھوں کو چوم لے لیکن اس ڈریگن کی آنکھیں کھلتے ہی وہ سہم جایا کرتی تھی جیسے وہ اسے آنکھوں سے ہی نکل جائے گا۔ وہ بے اختیاری میں جھکتے بستر پر اس کے قریب بیٹھی تھی۔ بالوں سے گرتی پانی کی بوندیں اس کے کپڑوں اور اب بستر کو گیلا کر رہی تھی لیکن وہ تو مسکراتی صرف اسی میں گم تھی جو دنیا جہاں سے بیگانہ نیندوں میں گم تھا۔ اسرا نے ہاتھ بڑھاتے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کیے تھے جب زرعام نے اس کا ہاتھ وہی پکڑا تھا اور جٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی جو اسرا کی حیرت زدہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کی خمار میں ڈوبی لال ڈوروں والی آنکھیں دیکھ کر اسرا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جب زرعام نے اس چھوٹی موئی کو ایک جھٹکا دیتے خود پر گرایا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں لیکن تم اتنی فارغ ہو یہ نہیں پتا تھا، زرعام نے اس کی سہمی شکل دیکھ کر کہا جو بار بار اپنے کمر سے اس کے ہاتھ ہٹانا چاہ رہی تھی جس پر زرعام کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہم فارغ نہیں ہیں، اسرا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو زرعام طنزیہ مسکرایا۔ تو پچھلے 20 منٹ سے میرے سامنے کھڑی کیا کر رہی ہو؟ زرعام نے اسے وقت کا احساس دلایا تو وہ حیران ہوئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ یوں چپ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قریب آ کر بھی دیکھ سکتی ہو باربی ڈول، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ زرعام نے اس کے گیلے بال چہرے سے ہٹاتے اس کی گلابی گالوں سے پانی صاف کیا تو وہ کپکپا گئی۔ اسرا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو نیند کے باعث اور نشیلی لگ رہی تھی جب زرعام اسے خود میں کھوتا دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اسے خود میں گم دیکھ کر زرعام نے اپنا رات والا سوال دہرایا تھا جب اسرا نے کھوئے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ سوچ لو، برا پنس جوگی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا کوئی سور پونک رہا تھا۔ اسرا نے آنکھیں بند کرتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا جس پر زرعام اپنی فتح پر مسرور ہوا تھا۔ وہ بنا کہے اظہار کر چکی تھی۔ اسے چھوڑتے زرعام خود کھڑا ہوا تھا اور اپنے کپڑے لیتا سیدھا واش روم میں بند ہوا تھا اور اسرا اچانک اس کی اجنبیت دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پل میں وہ اسے آسمان پر بٹھا رہا تھا اور پل میں اسے زمین پر پھینک دیتا۔
وہ واش روم سے باہر نکلا، نک سک سا تیار وہ اسرا کو دیکھنے لگا، جس نے ہرے رنگ کا فراک پہنے لال دوپٹہ سر پر اوڑھے رکھا تھا۔ پنک پنک سے میک اپ اور ہلکی سی جیولری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی کہ زرغام نے اس کی سراپے سے نظریں چراتے اپنے کف لنکس بند کیے تھے اور سائڈ دراز سے ایک باکس نکالا تھا اور اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی۔ وہ کبھی ہاتھ میں پکڑے اس باکس کو دیکھتی اور کبھی اسے، جو اب آئینے کی طرف منہ کر کے بال بنا رہا تھا۔ اس نے باکس کھولا تو اس میں جڑاؤدار کنگن تھے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، آپ نے لیے ہیں ہمارے لیے؟ وہ خوش ہوتی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ جب زرغام شیشے سے ہی نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے تنزیہ مسکرایا۔ ماما نے دیے تھے، کہاں تمہیں دے دوں؟ وہ کہتے پلٹا اسرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو پہلے کسی موتی کی طرح چمک رہے تھے اور اب بالکل مرجھا گئے تھے۔ زرغام نے اس کے قریب آتے اس کے بال کان کے پیچھے اڑسے تھے۔ اور ویسے بھی میں تحفے انہیں دیتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور تم بیوی ہو، محبت نہیں، بیبی ڈول۔ وہ مسکراتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے ساخت کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے محبت؟ اسرا کے دل میں چبھن سی ہوئی تھی، جس پر زرغام کھل کر مسکرایا۔ کیا کہا؟ میں تم سے محبت؟ وہ ہنستا ہوا اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو اپنے آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کا دل چین سے ٹوٹا تھا، جیسے وہ اب تک کوئی خواب دیکھ رہی اور اب اس کو نیند سے اٹھاتے کسی نے بری طرح جھنجھوڑا ہو۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر نیچے گرا تھا، جسے نیچے گرنے سے پہلے زرغام نے اپنے انگوٹھے سے چنا تھا۔ اس کی آنکھ کا پہلا آنسو جو اس کی گال پر بہہ گیا تھا۔ زرغام کا دل اس میں ڈوب کر ابھرا تھا، لیکن پھر اپنی محبت جو بیچ منجدار میں آ کر اس سے بے دردی سے کبیر خانزادہ نے چینی تھی، اس کا حساب بھی تو بے باک کرنا تھا اسے۔ صفاق سی مسکراہٹ نے پھر سے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ تم میری محبت ہرگز نہیں ہو اور نہ ہو سکتی ہو۔ محبت ایک بار ہوتی ہے اور مجھے ہو چکی ہے، اب کسی سے نہیں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کا نازک سی لڑکی کا دل اپنے ہاتھوں سے کرچی کرچی کر رہا تھا، جس نے جوانی میں آتی ہی محبت کی دہلیز پر اپنے قدم جمائے تھے۔ اسرا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو اس کے سامنے کھڑا اس کو اذیت دیتا مسکرا رہا تھا۔ ایک، دو اور دو کے بعد کئی آنسو اسرا کی آنکھ سے بہے تھے۔ تو آپ نے ہم سے شادی کیوں کی تھی؟ اسرا نے آنسو بہاتے ہلکی سی آواز میں پوچھا تھا، جس پر زرغام نے اس کا معصوم چہرہ دیکھا تھا۔ ایک پل اس کا دل کیا تھا، جو زخم محبت میں خود کو ملا ہے وہ کیوں کسی اور کو دے رہا ہے؟ لیکن کبیر خانزادہ سے نفرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کے آگے ہر بات چوٹی لگنے لگی تھی۔ کسی کی اتنے اوقات نہیں ہے جو زرغام خانزادہ کے بچپن کی منگ کو کسی اور کے حوالے کرے۔ تمہارا نام بچپن سے میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، اور کوئی مجھ سے جڑی شے پر نظر اٹھائے گا تو اس کی آنکھوں کو نوچ لوں گا میں۔ وہ چہرے پر چرانوں جیسی سختی سجا گیا تھا۔ لیکن تم سے محبت، تم اس ٹائپ کی نہیں ہو، وہ طنزیہ مسکرا تھا، اس کا دل چیر گیا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ اس شادی کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ اسرا اپنی تازی محبت کا یوں گلا گھٹنے دیکھ کر تڑپ رہی تھی اندر سے، لیکن باہر سے خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ کیسی بے وفائی باربی ڈول؟ تم میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے کھڑی ہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ کچھ چاہیے تمہیں تو چلو آج روم سے باہر جانا کینسل کر دیتے ہیں۔ وہ بے باکی سے بولتے اس کی بیوٹی بون پر ٹہرے دل پر انگوٹھا رگڑنے لگا۔ جب وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہوئی، زرغام کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ اس کے جھٹکنے پر واپس اپنی جگہ پر آؤ۔ اس نے اسرا کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ کسی اور سے؟ اسرا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ اس کی زبان یہ جملہ پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ واپس اپنی جگہ پر آؤ۔ وہ ایک لفظ چباتا اپنی سابقہ بات پر اٹکا تھا، لیکن اسرا کو ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے دیکھ کر اس نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو مروڑ کر پیچھے کمر سے لگایا تھا، جس پر وہ کراہتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آئندہ میری بات کا انکار مت کرنا باربی ڈول، مرد اپنی نفی کبھی برداشت نہیں کرتا، اور ہم تو پھر خان ہیں، اس حرکت پر تمہاری سانسیں چھین لوں گا میں۔ وہ اس کے قریب آتا پہلے والا زرغام خانزادہ بن گیا تھا، جس کے منہ سے اور آنکھوں سے ہر وقت آگ برستی تھی۔ اسرا تکلیف سے کراہ رہی تھی، لیکن زرغام نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ عورت بھی اپنی نفی کبھی برداشت نہیں کرتی زرغام خانزادہ، ہم اگر اپنی پر آئے تو آپ کو محبت کے اصلی معنی سمجھا کر چھوڑیں گے، کیونکہ پاک محبت صرف محرم کے دلوں پر حکومت کرتی ہے، جیسے میری محبت ہے، نہ محرم کے دلوں پر نہیں، جیسے آپ کی محبت ہے۔
وہ مسکراتی اس کی آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں گاڑ کر بولی تھی کہ زرغام ساکھ سا اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ رہا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی اور اس کی محبت کا یقین دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہو گیا تھا، لیکن پھر اسے خود سے دور چٹکتا جو اپنا ہاتھ پکڑتے آنسو بہاتی اسے دبانے لگی تھی۔ یہ جو تمہاری نئی نئی جنونی محبت پیدا ہوئی ہے نا، اسے ایک پل لگے گا مجھے توڑنے میں، اور تمہارے یہ سارے بڑے بڑے دعوے درے رہ جائیں گے۔ وہ پھر سے شفقیت سے مسکراتا، آئینے کی طرف مڑتا، اپنے آپ کو ایک نظر دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اسرا زمین پر بیٹھتی، چہرہ گھٹنوں میں چھپاتی بے تحاشا رو دی تھی۔ کبیر اپنے کمرے میں ہی جا رہا تھا جب فردان اسے بیچ میں ہی پکارتا، اسے اپنے ساتھ ڈیرے پر لے گیا۔ سردار آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں کالج کا انتظام کر دیں۔ ہم جانتے ہیں بڑے سردار اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو شہر بھیجنے سے قاصر ہیں۔ گاؤں کے کچھ لوگ کبیر سے مخاطب تھے، جن کی بیٹیاں پڑھنا چاہتی تھیں، لیکن وہ انہیں اس لمبے سفر کے پاس کالج یونیورسٹی بھیجنے سے پریشان تھے۔ آپ لوگ فکر نہیں کریں، ہم اس بارے میں سوچیں گے، وہ کہتا ایک نظر فردان کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جا چکے تھے جب فردان اس سے مخاطب ہوا۔ لالا یہ مشکل کام ہے، میں جانتا ہوں آپ خود ایک آرکیٹیکٹ ہیں، لیکن داجان کو سمجھانا مشکل کام ہے۔ وہ لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف ہیں۔ جب آپ یہاں نہیں تھے تو میں نے نرمین بھابی، راہمہ اور اسرا کے لیے داجان کو بہت منایا تھا، اور اس میں نرمین بھابی کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ یہ تو وہی تھی جنہوں نے داجان کو منایا، تو آج وہ تینوں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ورنہ داجان سے تو ابھی بھی کوئی ذکر نہیں کرتا تعلیم کے معاملات میں۔ فردان نے اسے سمجھانا چاہا تھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ضرور ہوگا، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ آج کل کے دور میں تعلیم جتنی مردوں کے لیے ضروری ہے، اتنی ہی عورتوں کے لیے ضروری ہے، اور یہاں ادارے ضرور تعمیر ہوں گے۔ کبیر نے طے کرتے فردان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جس نے یہ سنتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ رات ہو گئی تھی لیکن فردان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کمرے میں بیٹھی وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح سے اس نے ایک پیار بھری نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا راہمہ کو، جو کب سے اس کی طلبگار تھی۔ اسے کچھ غلط لگا تھا، کہیں وہ اس سے ناراض تو نہیں ہے۔ کل رات کے بعد سے وہ عجیب برتاؤ کر رہا تھا۔ یہ سوچتے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے تو کسی کو منانا بھی نہیں آتا تھا، اب وہ کیا کرتی؟ روحانستی ہوتی، وہ سوچنے بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور فردان اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کڑی ہوتے اس کے پاس آئی تھی۔ آ گئے آپ، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ راہمہ نے آتے ہی خوشی سے اس کا استقبال کیا تھا، جو بنا اسے دیکھے اپنی شال رکھتا، سائڈ ٹیبل پر واچ اتار کر رکھتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ راہمہ نے حیرانی سے یہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں جلملانے لگی تھی، لیکن اس نے کنٹرول کرتے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تھا، جو میرون کلر کی سادہ شیفون کی فراک پہنے بالوں کو جوڑے میں قید رکھا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرے میں پیاری لگ رہی تھی، لیکن نئی نویلی دلہن تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے کاجل اٹھاتے آنکھوں میں لگایا تھا، مسکارے سے گھنی پلکیں مزید سنواری تھی۔ پھر لپسٹک اٹھاتے اس نے ہونٹوں کو مہرون رنگ میں رنگا تھا۔ بالوں کو کھولتے آدھے بالوں میں کیچر لگاتے اس نے تنقیدی نظروں سے خود کا جائزہ لیا، جو مہرون رنگ میں ہلکا سا تیار ہوتے اب حسین ترین لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے خود کو دیکھا تھا جب فردان باہر نکلا تھا۔ بلیک ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ اس حلیے میں بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ راہمہ نے اسے دیکھا جو ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہم آپ کے لیے کھانا لے آئے؟ اس نے فردان کو مخاطب کیا تھا، جو موبائل ہاتھ میں تھامے بیڈ پر جا کر لیٹا تھا، لیکن اسے ابھی بھی نہ دیکھا تھا اور جواب بھی نہ دیا تھا۔ اب راہمہ کو رونے کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا جو وہ اسے اتنے نخرے دکھا رہا تھا؟ اس نے فردان کے پاس جاتے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ کب سے وہ برداشت کر رہی تھی اس کی نظر اندازی۔ ہم آپ سے اتنی دیر سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمیں جواب دینا تو دور ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے، جیسے ہم ہیں ہی نہیں۔ اس نے فردان کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو غصے سے مٹی کس چکا تھا، لیکن ابھی بھی سامنے دیوار پر دیکھ رہا تھا اور اسے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، جو اس کے سامنے اپنے سوال لیے کھڑی تھی۔ راہمہ کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے آنسو بھرے تھے، اور وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اسے دیکھ نہیں رہا تھا، اور اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں بھر گئی تھی۔ وہ موبائل بیڈ پر پھینکتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ فردان نے اس کی پشت کو دیکھا، جو اس کی بات نہ مانتے اسی کو غصہ دکھا رہی تھی۔ اسے چاہیے تھا وہ منائے اسے، لیکن اسی کو نخرہ دکھا رہی تھی۔ وہ جان کر اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، اسے پتہ تھا اسے دیکھتے وہ اپنا غصہ بھول جائے گا، لیکن کل رات وہ اپنی بات کی نفی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اسے ابھی تک اس پر غصہ تھا، جو ٹھنڈا ہرگز نہیں ہوا تھا۔
آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ اب فردان کو تفتیش ہو رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی ڈریسنگ روم سے۔ ایسا بھی کیا کر رہی تھی آخر؟ جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی، سادہ سے سفید قمیص شلوار پہنے، کاجل آنکھوں سے پھیلا ہوا تھا، رونے کے باعث اور ہونٹ مہرون رنگ سے رنگے کپ آ رہے تھے، جیسے ابھی بھی آنسو ضبط کر رکھے ہو۔ رحمہ کو ایسے دیکھتے فردان کا دل منہ کو آیا تھا۔ وہ اٹھتے اس کے پاس گیا تھا جو واش روم منہ دھونے جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے رحمہ کا بازو پکڑتے اسے اپنی طرف کیا تھا جو نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ فردان نے اس کی توڑی پر انگلی رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، جس نے ابھی بھی نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ سفیدی میں گلے رونے کی بات، سرخیاں گیلے پلکیں اور وہ ہونٹ جو ابھی تک کپ آ رہے تھے۔ فردان کا دل ڈوبا تھا اس کی خوبصورتی میں۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے اس نے جھکتے بے خودی میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے آنے سے پہلے چینج مت کرے گا، تو آپ نے کیوں نہیں مانی ہماری بات؟ اور اب ہماری ناراضگی بھی برداشت نہیں ہو رہی آپ سے۔ اس کی بات سنتے رحمہ کی آنکھ سے پھر آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ فردان نے گھبراتے اس کے آنسو اپنے پوروں سے چنے تھے۔ یار جنگلی بلی، کیوں آپ ایسے رو کر خود کو ہلکان اور ہمیں پریشان کر رہی ہے؟ رحمہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو اس کے رونے سے پریشان کھڑا تھا۔ فردان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اب لال ہو رہی تھی۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ رحمہ کو گود میں اٹھاتے وہ بستر کی طرف بڑھا تھا جو نظریں نیچے کیے اس کی گردن کی گرد حصار باندھ گئی تھی۔ اسے بستر پر لٹاتے وہ اس کے قریب لیٹا تھا جو ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ پہلے تو آپ رونا بند کر دیں ورنہ ہم اچھی طرح سے آپ کو چپ کروائیں گے، اس بار فردان نے غصے میں کہا تھا جو نظریں اٹھاتے فردان کو شکوہ کی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ فردان نے اسے گھورا تو رحمہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ نے صبح سے ہماری طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہچکیوں کے بیچ فردان سے شکوہ کیا تھا جو اس کی شکایت اسی سے کرتے ہوئے فردان کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فردان نے مسکراتے ایک ہاتھ اس کی گرد باندھا تھا۔ اور ہماری تعریف بھی نہیں کی آپ نے آج، اس نے ایک اور شکوہ کیا تھا۔ فردان کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکان آئی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے گیلے پلکوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ اور آپ نے صبح سے ہم سے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی۔ یہ بولتے رحمہ کی آنکھ سے پھر سے ایک آنسو گرا تھا جب فردان نے اسے گھورتے صاف کیا تھا۔ اور آپ نے کل ہمارے ساتھ جو کیا تھا اس کا آپ کی قانون میں کیا انصاف ہے؟ فردان نے خمار میں ڈوبی آواز میں بولتے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا جب رحمہ نے شرمندہ ہوتے نظریں نیچے کی تھی۔ ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ فردان نے چونکتے اسے دیکھا تھا۔ اور کس سے ڈر لگ رہا تھا آپ کو؟ آپ سے، اس نے شرمندہ ہوتے کہا تھا جیسے کوئی مجرم اپنا جرم قبول کر رہا ہو۔ فردان نے اس کی بات سمجھتے اپنے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ڈر تو لگنا چاہیے، بلکہ اب زیادہ لگنا چاہیے کیونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے اب سزا بھی بنتی ہے آپ کی۔ رحمہ نے چونکتے اسے دیکھا تھا جو خمار میں ڈوبی آنکھیں لیے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے لائٹس آف کر گیا تھا۔